السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں قرب قیامت میں کچھ علماء ایسے ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوگی، غلط حدیثیں سنائیں گے۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی جو دلیلیں دیتے ہیں یا تو غلط ہوتی ہے یا تو مرجوح ہوتی ہے۔ ابھی ایک آڈیو ان کی مارکیٹ میں واٹس ایپ پہ چل رہی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ملک شام بڑا زرخیز علاقہ تھا، جو زمینیں فتح ہوئیں، اس زمینیں کے بٹوارے کے لیے مشورہ چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا تھی کہ یہاں سارے لوگوں کو زمین دے دی جائے، لیکن کچھ صحابہ تھے جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشورہ تھا جو لوگ لڑے ہیں ان کو دیا جائے، کیونکہ مشورے میں تو اختلاف تو ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑی مشورہ چلتا رہا اور کوئی چیز نہیں قابو میں آئی تو انہوں نے کہا اللہم اکفنی بلال، اے اللہ میری طرف سے کافی ہو جا، یعنی ان لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے دل کو سر صدر کر دے اور اس بات کو ان کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ جیسا کہ جب قرآن کے جمع کرنے کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیا۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی سر صدر ہوا۔ پھر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کو انکار کیے، لیکن بار بار اصرار کرنے پر ان کا بھی دل سر صدر ہوا۔ اسی طریقے سے ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس پر اصرار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سر صدر کر دے، لیکن اس پر مولانا سعد کاندھلوی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی۔ اب بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں انہوں نے کتنی غلط بات کہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں پر بد دعا کی اور 1 سال کے اندر وہ سارے کے سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ اب حقیقت جانو کہ اس میں عبد الرحمن یہ واقعہ سن 16 ہجری کا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال سن 20 ہجری میں ہوا، تو یہ کہہ رہے سال بھر کے اندر سب کا انتقال ہوا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال سن 35 ہجری میں ہوا۔ اب آگے بات بتائیں گے۔ تو بار بار اصرار کرنے پر معاملہ نہیں بتا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 5 صحابہ اوس سے یا 5 صحابہ خضرج سے ملا کے مشورہ کرتے رہے اور مشورے میں وہ بات نہیں طے ہو پائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت ان کے دل میں اتری اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا، تو قرآن کی یہ آیت نص قطعی ثابت ہو گئی اور سارے کے سارے لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ جتنے صحابہ کی مختلف رائے تھیں سب کی رائے ایک ہو گئی۔ اس کے بعد فیصلہ ان پر ہوا۔ یہ الفاروق حصہ 2 صفحہ نمبر 18 پہ لکھا ہوا ہے، اس کی فوٹو کاپی میں بھیج دے رہا ہوں۔ تو مولانا سعد کاندھلوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی، یعنی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ بد دعا کر سکتے ہیں اور کس پر؟ مؤذن رسول پر بد دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کی اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ غلط دلیلیں دیتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر آگے کہا کہ امیر کی اطاعت تب تک ہے جب تک کہ کفر نہ ہو جائے، اور جبکہ شریعت محمدیہ میں اگر امیر کسی غلط کام پر شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کو نہ مانا جائے۔ یہ کہتے ہیں امیر کی اطاعت تب تک ہے جب تک کفر نہ ہو جائے، چاہے وہ کبیرہ گناہ کرے اور چاہے وہ صغیرہ گناہ کرے۔ اسی کو اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو بد دعا دی۔ اب اس میں
ایک شیعہ، یہ شیعہ عالم کی روایت ہے، معلوم ہوتی ہے ایک شیعہ عالم ایک شیعہ عالم ایک شیعہ عالم نے ابن مطہر حلی نے الکرام فی المناسب ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر یہ چیز لکھی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا دی، یہ کتاب ایک شیعہ عالم کی ہے. اس شیعہ عالم نے لکھا ہے. اس وقت ترکی میں وہ ایک بادشاہ نے وہ تو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تھا، تو یہ شیعہ عالم اس کو 1 طلاق جو ہے کیا. اور یہ ابو حنیفہ کو کہتے تھے، ابو حنیفہ سب سے بڑی اس زمانے کے کافر ہیں، یعنی ابو حنیفہ کا یہ دشمن تھا. تو اس نے اپنی کتاب کے اندر اس چیز کو لکھا ہے، جس کو مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے نقل کیا ہے. تو اب کسی اہل سنت والجماعت کے کسی عالم نے یہ چیز نہیں لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بددعا دی. یہ شیعہ عالم نے لکھا ہے، اور شیعہ عالم کی روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے. تو اسی کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم نے اس چیز کو نہیں لکھا ہے، اور صرف مولانا سعد صاحب اس بات کو کہتے ہیں. شیعہ عالم کی یہ روایت کو بیان کرتے ہیں. میں نے کتاب کا نام اور عالم کا نام بھی بتا دیا ہے. تو اب جو ایسے کے مجمع میں جائے گا اور ایسی باتیں سنے گا، تو ان کا کام ہے انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا. اسی کو مولانا ارشد مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے مجمع میں اگر جاؤ گے کہ ان کی غلط بات لے کے دنیا میں چلو گے، تو ایک بہت بڑی گمراہی کا دور جو ہے چالو ہو جائے گا. اس لیے ان کے مجلسوں میں جانا بند کرنا چاہیے. تو اب جو لوگ اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور بیان دیتے ہیں، جو ان کے مجمع میں جائے گا، بتاؤ کل قیامت کے دن کیا ہوگا. اسی کو کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کعب ابن عجرہ جو بیوقوفوں کی سرداری سے بچو. تو آپ نے پوچھا بیوقوفوں کی سرداری کیا ہوگا یا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کچھ سردار میرے بعد پیدا ہوں گے جو میری سنت کے خلاف عمل کریں گے، لوگ ان کا حمایت کریں گے. جو لوگ ان کی حمایت کریں گے، نہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، نہ میرا تعلق ان سے ہے، نہ میرے حوض کوثر پر پانی پئیں گے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کے کیا مولانا سعد کاندھلوی کی جو جماعت ان کی حمایت کر رہی ہے، اس حدیث کے ان کے اوپر منطبق ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ علماء کرام بتائیں، جو لوگ ایسے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں وہ خدا کے یہاں کل کیا جواب دیں گے؟ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بددعا دی اور سارے کے سارے لوگ مر گئے، جبکہ حضرت بلال کا انتقال سن 20 ہجری میں ہوا ہے، واقعہ سن 16 ہجری کا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 35 ہجری میں ہوا ہے. تو ان ایسے کے بیان میں جو جائے گا، وہ بتاؤ امت کے اندر گمراہی پھیلائے گا کہ نہیں پھیلائے گا؟ لہذا ایسے لوگوں سے دور رہیں تاکہ کل قیامت دن اللہ کے سامنے جواب دے سکے. فقط و سلام. میری بات یاد رکھنا کہ ہر زمانے میں ذمہ داروں کی رائے مختلف ہوتی ہے پچھلے زمانوں سے. اس لیے پچھلے زمانے کو لے کر موجودہ زمانے سے اس کا مقابلہ کرنا یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. یہ بہت بڑا خطرناک راستہ ہے. پچھلے زمانے کو لے کر اگلے زمانے سے اختلاف کرنا یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. میری بات سنی آئی؟ میں عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ غنائم کو تقسیم کر دیا کرتے تھے غانمین اور مجاہدین کے درمیان. مجاہدین اور غانمین کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے غنائم. ملک شام فتح ہوا اور شام کی زمین سب سے عمدہ زمین. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر یہ ملک شام کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تو یہ اس کے مالک بن جائیں گے، اور ان کے بننے کے بعد ان کی اولاد مالک ہو جائے گی. عام مسلمانوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا. لہذا حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ یہ ملک شام کی زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں کی جائے گی. اختلاف ہو گیا، سخت اختلاف ہو گیا. سخت اختلاف ہو گیا کہ عمر کیا کر رہے، عمر کیا کر رہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا، عمر کیا کر رہے. یہاں ایک جماعت ہو گئی، ایک جماعت بن گئی ایسی جس نے اختلاف کیا. اور جماعت کے امیر بنے حضرت بلال.
ہاں ٹھیک بات ہے بلال جی ہاں سخت اختلاف کیا عمر سے سخت اختلاف کیا عمر سے حضرت عمر نے کہا بلال میری بات سمجھو میری ایک مصلحت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس زمین سے امت کو ہمیشہ فائدہ ہو تو تمہارے سامنے وقتی فائدہ ہے ان چند مجاہدین کا جن کی کوشش سے یہ زمین ہاتھ آئی ہے لیکن بلال مصر رہے حضرت عمر بہت تنگ آ گئے حضرت عمر نے دعا کی اللہم اکفنی ببلال و اصحابی اے اللہ بلال اس کے ساتھیوں سے میری کفایت کر 1 سال نہیں گزرا تھا شاید بلال کا ان کے ساتھیوں کا انتقال ہو گیا ہاں وہ ڈرنے کی بات ہے جی ہاں یہ ہیں ڈرنے کی چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ڈرنے کی چیزیں ہیں میرا یہ ہے کہ نہیں یہ زمین تقسیم کی جائے امیر کا حکم یہ ہے کہ نہیں امیر کا یہ کہ نہیں یہ نہ کرو کہتے ہیں کام نہیں سے ہٹ گیا کام نہیں سے ہٹ گیا وہی ہے نہیں سے ہٹ گیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو غانمی میں زمین تقسیم کر دیا کرتے تھے اور عمر تم کر نہیں رہے ہو کسٹمر کی حکمت تھی آگے رائے دے دی بس بات ختم ہو گئی یہ دعا کیا عمر نے اللہ مغفرنی ببلال و اصحابی اے اللہ بلال اس کے ساتھی سے میری کفایت کر روایت میں 1 سال نہیں پورا ہوا جی ہاں کہیے ان کے ساتھی نہیں چلے گئے سوچنے کی بات ہے مشورہ رائے دینے کی جگہ ہے اصرار نہیں اصرار مت کرو کیونکہ کام آگے بڑھے گا کام کی مسائلیں بڑھیں گی کام کے امور بڑھیں گے ہر چیز میں توسع پیدا ہوتا ہے پہلے ٹھیلی تھی پھر دکان ہو گئی پھر کارخانہ لگا لیا پھر ملکوں میں کام چلا گیا ہاں اس لیے کسی بات پہ اڑنا نہیں چاہیے جب تک وہ بات کفر نہ ہو اتنی وسعت ہے اطاعت میں ہاں جب تک وہ بات کفر نہ ہو اس وقت تک اطاعت کرو ہاں کفر میں اطاعت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بد دعا کا جو ذکر ہے ہماری معلومات کے اعتبار سے ابن مطہر ہلی ایک شیعہ عالم تھا جس نے کتاب لکھی الکرامہ فی منصب الامامہ اس کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے شیعہ عالم نے کیونکہ شیعہ مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی تھی اس لیے اس بات کو غلط طریقے سے پیش کر کے یہ کہا گیا ہے اللہم اکفنی فی بلال و اصحابی کا مطلب شیعہ عالم نے یہ لکھا ہے الکرامہ فی اس کتاب میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا کی لیکن امام ابن تیمیہ اور یہ ابن مطہر ہلی یہ کہتا تھا اس دور کے سب سے بڑے کافر ابو حنیفہ ہیں یہ ابو حنیفہ کا دشمن تھا ابن تیمیہ ابن جوزی اور ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے اللہم اکفنی فی بلالوں کے جو مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ بلال کے سمجھ میں اس بات کو نہیں آ رہی ہے اس بات کو بلال کے دل کے اندر ڈال دے جیسے مشورہ ہوتا رہتا ہے اور مشورے میں بعض اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی بنیاد پر جیسا کہ اختلاف ہوا رائے کا اختلاف تو ہوتا رہتا ہے جیسا کہ جب قرآن کی جمع کرنے کا معاملہ ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی حضرت عمر بار بار اختلاف کر رہے تھے بعد میں ان کا دل سر صدر ہوا اسامہ ابن زید کے جو لشکر جا رہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی اور باقی لوگوں کو الگ رائے تھی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نص شرعی پیش کیا تو سارے کے سارے لوگ اس پر راضی ہو گئے اسی طریقے سے حضرت عمر کی اس دعا کو اللہم اکفنی فی جہاد کو قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک قرآن کی آیت پڑھی اس کا دل سب کا سر صدر ہو گیا اور سارے لوگ اس پر تیار ہو گئے یہ کہاں بد دعا ہوئی یہ تو اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے نہیں لکھا یہ بد دعا تھی سب لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بلال کے دل کو میں یہ بات کو ڈال دے اور سر صدر فرما دے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور بلال کے دل اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سر صدر کر دیا صرف ایک شیعہ عالم نے اس بات کو لکھا ہے مولوی سعد نے شیعہ عالم کی روایت کو پیش کیا فقط والسلام